الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم وقتاً فوقتاً ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور غیر مقلد وہابی حضرات جو نام و نہاد اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے اور کہلواتے ہیں، ان کے عقائد باطلہ کو عوام کے سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن و حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے کفری عقائد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا اور اس میں ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا اور پیش بھی کی تھی کتاب، جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء جسم کے بارے میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، سینہ ہے، بازو ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں اور سورین ہیں، پنڈلیاں ہیں، پاؤں وغیرہ ہیں۔ یہاں تک لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء جسم اسی طرح جس طرح انسان کے، یعنی جس طرح انسان کے اعضاء جسم ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی دیگر اعضاء ہیں۔ تو جہاں تک ہم اس پہلے سنتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ بے ادبی گستاخی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح، نعوذ باللہ۔ تو پھر پتہ لگا کہ ان کا تو عقیدہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طرح انسانی جسم رکھتا ہے۔ وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا بھی مانتے ہیں اور دھوکہ دینے والا بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ اہل الحدیث کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ آپ سماعت فرما لیں۔ جو ہے ایک خیر کا وجود ہے، ایک شر کا وجود ہے، لیکن ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس معمولی سی بات میں الجھ جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکے؟ ہے بڑی معمولی سی بات، لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس میں نے دیکھا الجھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، میں ایسے مسائل ہوں تو خاص طور پر جو عربی زبان کی، اردو زبان کی جو تفسیریں ہیں نا، شرح ہیں، میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ الجھے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ تو حالانکہ ایک معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے، لوگ جو ہے وہ جھوٹ پر قادر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں۔ اور اللہ کی صورتحال بھی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ قادر نہیں ہے، یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ دیکھیے، جب جھوٹ کا خالق اللہ ہے یعنی خالق اللہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب جھوٹ کی اجازت دے دیں، میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ تو ہماری شریعت میں ایسے مواقع بھی ہیں جہاں جھوٹ کی اجازت ہے۔ تین موقع تو خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہر چیز پر ہے۔ اسی طرح دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکے پر قادر ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ ہو یا اللہ کا جھوٹ ہو، یہ شر نہیں ہوتی۔ یہ ذرا نقطہ دے میں رکھیے، یہ شر نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے، اب دیکھیے نا، اللہ مالک الملک ہے اور مالک کے اندر اللہ کو اختیار ہے خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن اللہ جس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں اس طرح اللہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جھوٹ اور دھوکہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ یقین آپ نے ویڈیو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کی ہوگی۔ اب غور کریں کہ جو دلیلیں دے رہے ہیں، جن سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لب و لباب جو یہ ہے کہ نہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ اور آگے چل کے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا بھی ہے اور جھوٹ بولتا بھی ہے، لیکن وہ شر نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ غور کریں کہ جھوٹ جو ہے اور دھوکہ دینا یہ کمال کی صفت ہے، صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے؟ یقیناً سب کا اتفاق ہے کہ یہ صفت کمال نہیں ہے بلکہ صفت نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب لگانا یہ کفر ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا تسلیم کر لینا، دھوکہ دینے والا تسلیم کر لینا، اور یہ دلیل قائم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو، انسان تو قدرت رکھتا ہے برائی کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا، تو لہٰذا یہ اللہ کی ذات میں عیب ہو جائے گا. یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جھوٹوں پر لعنت فرما رہا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود جھوٹ بولے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے کی حاجت کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. وہ جملہ عیبوں سے پاک ہے، یعنی تمام برائیوں سے، تمام عیبوں سے، تمام نقوص سے، یہ جو تمام نقص جو ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہے الحمدللہ. اچھا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، صفات کمال ہیں مکمل طور پر، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے. چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں ہے. کسی خبر میں، کسی وعید میں، کسی وعدے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں، کہ اس کا جھوٹ تو بذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی رو سے قبیح ہے، کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو اور مزید اس حوالے سے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا ہو، اس بات کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح رہا ہی نہیں، کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے. مزید آگے آیتیں اس طرح کی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ کو مل جائیں گی. زیادہ بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ ویڈیو جو ہے کافی طول پکڑ جائے گی. المختصر یہ کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا اگر یہ اللہ کے لیے تسلیم نہ کیا جائے تو اللہ میں پیدا ہو جائے گا. تو ذرا غور کیجئے کہ بات کہاں تک جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی ماننا پڑے گا پھر کہ جس طرح انسان نکاح کرتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اپنے آپ کو پانی میں ڈبو سکتا ہے، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا سکتا ہے، کسی بلندی سے اپنے آپ کو گرا سکتا ہے، کانٹوں پر اپنے آپ کو لٹا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی چیزیں ماننی پڑیں گی کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمام کام کر سکتا ہے. اور آپ کچھ سوچ سکتے ہیں بہت کچھ. تو لہٰذا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، بلکہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں میں ملوث مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے. نعوذ باللہ.
چونکہ انسان مر بھی سکتا ہے، اب خودکشی کر سکتا ہے، تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آپ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خودکشی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو ان بدعقیدوں سے بچائیے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، شروع میں جب آپ کو بلاتے ہیں تو یہ آپ کو رفع الیدین کی حدیثیں سناتے ہیں، آمین بالجہر وغیرہ کی حدیثیں سناتے ہیں، اور جب آپ ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب وقت گزر جاتا ہے تو اس طرح کے عقائد باطلہ ذہنوں میں بٹھاتے ہیں. تو یہ صرف چڑھاوا چڑھایا انہوں نے رفع الیدین کا، آمین وغیرہ کا، سورہ فاتحہ کا، اور حقیقت ان کی یہ عقائد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ایسے بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.